بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل وارڈر کے انٹرویو 29 نومبر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 3-4 ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو دیے ہیں، تو میرے اب NTS میں 47 مارکس ہیں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرویو کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈریسنگ کیسی ہونی چاہیے۔ کچھ میرے بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ جینز کی پینٹ تو پہن لیتے ہیں اور اس کے نیچے وہ ہوائی چپل پہن لیتے ہیں یا بند بلیک کلر کی جو شوز ہوتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، اور جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو پینل آپ کی ڈریسنگ دیکھتا ہے تو وہ اسی وقت آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور عارضی سوالات آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کو بھیج دیتا ہے۔ انٹرویو کے لیے جو پراپر ڈریس ہے وہ تو اصل آپ کے پاس 3 پیس ہونا چاہیے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے پاس وائٹ کلر کا شلوار قمیض اور اس کے اوپر آپ نے واسکٹ پہننی ہے یا کوئی کوٹ آپ اس کے اوپر پہن لیں۔ یہ پراپر ڈریسنگ ہے انٹرویو کے لیے۔ اور کچھ دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ پینٹ شرٹ تو پہن لیتے ہیں لیکن جو شرٹ ہوتی ہے وہ پینٹ کے اندر نہیں کرتے، اور جو ڈریس پینٹ ہوتی ہے اس کے نیچے جوگر پہن لیتے ہیں۔ اب ڈریس پینٹ اور اس کے نیچے جوگر، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں نا۔ اگر آپ سے وہ 5 سوال پوچھتا ہے اور 5 سوال کے آپ جواب ٹھیک دیتے ہیں لیکن آپ نے ڈریس پینٹ کے نیچے جوگر پہنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا۔ یہ ہے ڈریسنگ آپ کی۔ اور ڈریسنگ میں آپ کی کٹنگ ہونی چاہیے۔ اگر آپ شیو کرتے ہیں تو آپ کی شیو ہونی چاہیے، اگر آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے، اگر آپ خط کرواتے ہیں تو خط ہونا چاہیے۔ یہ آپ کی ڈریسنگ ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پہ ہے انٹری۔ جب آپ نے انٹر ہونا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دستک دینی ہے۔ دستک کے بعد آپ نے اجازت لینی ہے۔ اجازت لینے کے بعد اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں، پلیز ہیو اے سیٹ، تو آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اگر وہ آپ کی اجازت نہیں دیتے پھر بھی آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور ٹانگ پہ اوپر ٹانگ نہیں رکھنی اور اپنے بازو سامنے رکھنے ہیں۔ اور اگر پینل 3 سے 4 بندوں کا ہے تو جو آپ سے سوال کرتا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ایک بندہ آپ سے انٹروڈکشن کے بارے میں پوچھے گا، یہی وہ ہے جس میں آپ کا کانفیڈنس چیک کرتے ہیں، کیونکہ ادھر ہی آپ نے سب کچھ بتانا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ بتاتا ہے، اپنا انٹروڈکشن کس طرح کرواتا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ نے اپنا نام بتانا ہے، اپنے والد صاحب کا نام۔ تو جب آپ نے نام بتانا ہے تو اسی وقت ہی کوئی جو پینل کا بندہ ہے وہ آپ سے یہ سوال کر دے گا کہ آپ اپنے نام کا مطلب بتائیں، تو آپ کو اپنے نام کا مطلب ضرور آنا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ اپنا ڈسٹرکٹ بتاتے ہیں تو یور سٹی انفارمیشن، جب آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ بتانا ہے نا تو اسی وقت کوئی پینل کا بندہ آپ سے سوال کر دے گا کہ کوئی مشہور چیز اپنے ڈسٹرکٹ کی بتائیں۔ مثلا اب میرا جو ریجن ہے وہ سرگودا ہے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ سرگودا کے جو کنو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، یا میں یہ بتا دوں گا کہ سرگودا کی جو مصعف بیس ہے وہ ایئر فورس کی سب سے بڑی بیس ہے۔ اس طرح آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سوری سر مجھے نہیں آتا، جسٹ آپ نے کوئی نہ کوئی آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں نے انٹرویو میں جو مجھ سے پوچھے گئے ہیں۔ یہ ایک میرا نیب کاسز کا انٹرویو ہوا تھا، اس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جو بائیڈن جو USA کے پریزیڈنٹ ہیں وہ مثلاً کون سے نمبر پہ آتے ہیں، تو یہ 46 پریزیڈنٹ ہیں USA کے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو تھے وہ 45 نمبر پہ تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک دیا تھا انٹرویو، اس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ مینار پاکستان کو اوپر سے دیکھا جائے تو کس چیز کا نقشہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ ڈرون سے دیکھیں نا تو اوپر سے نا دیکھیں گے آپ، نیچے آپ کو چاند تارا نظر آئے گا۔ یہ مینار پاکستان کو اوپر سے دیکھا جائے تو چاند تارا نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ مینار پاکستان کی دیوار پہ لکھی گئی قرارداد کس زبان میں ہے، تو وہ بنگالی زبان میں ہے اور اردو میں بھی کچھ لکھا ہوا ہے۔
پھر ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ مختلف 3-4 ڈپارٹمنٹس کے میں آپ کو سوال مکس کر کے بتا رہا ہوں. ریئل نیم آف عمران خان، جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ ان کا اصل نام عمران احمد خان نیازی ہے. عمران خان ہم تو کہتے ہیں نا، عمران احمد خان نیازی ان کا اصل نام ہے. اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 22 نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اور میں نے ایک انٹرویو دیا ہے ASF کا، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا، تو اس میں انہوں نے ہر ایک بندے سے یہ سوال کیا تھا کہ سوئز کینال کیا ہے. سوئز کینال ایک نہر ہے جو کہ مصر میں ہے. اس کو فیرڈینینڈ ڈی لیسپ جو ہے نا یہ وجود میں لائے تھے 1854 میں، اور یہ جو ہے نا ریڈ سی اور میڈیٹرینین سی کو کنیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو پناما کینال کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن کو جوڑتی ہے. اس طرح جیوگرافی جو ہے نا وہ تھوڑی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، لیکن یہ میں آپ کو انٹرویو کا سوال بتا رہا ہوں سوئز کینال کا. اس کے بعد ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کرنٹ IG پنجاب کون ہے. اس وقت انعام غنی تھے جو کہ اب ریلوے ہو چکے ہیں، ریلوے IG. اور اس وقت جو پنجاب پولیس کے کرنٹ IG ہیں وہ راؤ سردار صاحب ہیں. ایک بہت ہی اہم سوال جو وہ آپ سے کر سکتا ہے کہ آپ جیل وارڈر کے لیے کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں، جیل وارڈر میں کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں. تو اس کا جواب آپ نے خود دینا ہے کہ آپ کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خود کو اس کے قابل سمجھا ہے اور مجھے جیل وارڈر کا شروع سے ہی شوق تھا، اس لیے میں نے جیل وارڈر کو جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا ہے. اس کے بعد ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ آئین میں اب تک کتنی ترامیم ہو چکی ہیں. میں نے اس وقت 25 بتا دی تھی، لیکن 26 ترامیم ہو چکی ہیں اب تک. اپنے نام کا مطلب بتائیں، وہ آپ سے اپنے نام کا مطلب پوچھ سکتا ہے. یہی مجھ سے جو سوال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہی اب تک مجھ سے پوچھے گئے ہیں. اور اتنا مشکل انٹرویو نہیں ہوتا. بعض دوست تو پہلے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اتنا مشکل انٹرویو ہوگا. زیادہ تر وہ جو میٹرک پہ ہوتا ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اردو میں ہوتا ہے، انگلش میں بھی نہیں ہوتا. اگر وہ آپ سے کہتا ہے نا وٹ از یور انٹروڈکشن، پھر آپ نے انگلش میں اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے. اگر وہ کہتا ہے اپنا تعارف کروائیں، پھر آپ نے اردو میں، جس طرح مطلب جس زبان میں وہ آپ سے پوچھے گا آپ نے جواب اسی میں دینا ہے اور کانفیڈنس کے ساتھ. تو 2-3 سوال ہی وہ آپ سے پوچھے گا، زیادہ تو نہیں پوچھے گا. اتنا بڑا انٹرویو تو ہے نہیں ہے، تو آپ نے ایزیلی اس کو آپ نے کور کرنا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. تو یہی 4-5 سوال تھے جو میں نے اب تک انٹرویو میں بتائے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. آگے آپ کو اللہ کامیاب کرے، اچھے طریقے سے تیاری کریں. اللہ حافظ.